بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، تاریخ اپنے دامن میں وفا اور بے وفائی، خدمت اور دھوکہ دہی کی ہر قسم کی علامتیں محفوظ رکھتی ہے، لیکن بعض کردار ایسا فیصلہ کن وار کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے شرمناک علامت بن کر رہ جاتے ہیں۔ ہم کبھی غیروں کے مارنے سے نہیں مرتے، بلکہ اپنے ہی میر جعفروں اور میر صادقوں سے مارے جاتے ہیں۔ کچھ یہی حال ہماری تاریخ کے ان دو کرداروں کا ہے جن کے بارے میں ہماری نوجوان نسلیں تقریباً لا علم اور نابلد ہیں، جن میں ایک کردار میر جعفر کا ہے۔ بنگال کو اکبر بادشاہ کے دور حکومت میں 1592 میں مغلیہ سلطنت کا حصہ بنایا گیا تھا۔ مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی تو کئی صوبے آزاد ہو گئے، جن میں بنگال بھی شامل تھا۔ سراج الدولہ 24 برس کی عمر میں اپنے دادا علی وردی خان کے انتقال کے بعد 1756 میں بنگال کی گدی پر بیٹھا۔ میر جعفر نواب سراج الدولہ کی فوج کا سپہ سالار تھا، جس نے جنگ پلاسی کے دوران نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری کر کے شہرت پائی۔ بعد میں ترقی کرتے ہوئے سپہ سالار کے عہدے پر پہنچ گیا۔ یہ نہایت بد فطرت آدمی تھا۔ اس کی نگاہیں تخت بنگال پر تھیں۔ یہ چاہتا تھا کہ نواب سراج الدولہ کو ہٹا کر خود نواب بن جائے۔ میر جعفر نواب سراج الدولہ کا سب سے بڑا قابل اعتماد آدمی تھا، جو اس کی فوج کا کمانڈر ان چیف بھی تھا۔ انگریزوں نے اس سے ساز باز کر کے سازش کا جال پھیلا دیا اور اسے بنگال کی حکمرانی دینے کا وعدہ کر کے خفیہ معاہدہ کر لیا۔ انگریزوں نے طے شدہ حکمت عملی کے تحت 1757 میں جنگ کا آغاز کر دیا۔ انگریزوں کی فوج 3000 پر مشتمل تھی، جبکہ سراج الدولہ کے پاس 50,000 کی فوج تھی۔ 23 جون 1757 کو پلاسی کی اس جنگ کے دوران میر جعفر نے سراج الدولہ کو دغا دیا اور فوج لے کر نواب سے علیحدہ ہو گیا۔ نتیجے کے طور پر نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور وہ جان بچا کر بھاگ نکلا۔ میر جعفر کے بیٹے میرا نے تعاقب کر کے سراج الدولہ کو قتل کر دیا۔ یوں سراج الدولہ کی جگہ میر جعفر بنگال کا حاکم بن گیا۔ میر جعفر نے نواب سراج الدولہ سے غداری کر کے ان کی شکست اور انگریزوں کی جیت کا راستہ ہموار کیا، جس کے بعد بنگال پر انگریزوں کا عملاً قبضہ ہو گیا۔ اس خدمت کے صلے میں انگریزوں نے میر جعفر کو 1757 میں برائے نام بنگال کا نواب مقرر کر دیا۔ یہ ایک کٹ پتلی حکمران تھا۔ اصل اختیارات لارڈ رابرٹ کلائیو کے ہاتھ میں تھے، چنانچہ انگریزوں کو لوٹ مار کی کھلی آزادی تھی۔ انہوں نے بنگالی عوام کو جی بھر کے لوٹا۔ بنگالیوں کے قالین کے کاروبار تباہ ہو گئے۔ میر جعفر کی لالچ اور غداری کی وجہ سے بنگال سے اسلامی حکومت ختم ہو گئی اور برصغیر پر انگریزوں کے قبضے کا راستہ ہموار ہو گیا، جو اگلے 190 سال تک برقرار رہا۔ بعد ازاں انگریز نے میر جعفر کو معزول کر کے اس کی پنشن مقرر کر دی اور اس کے داماد میر قاسم علی خان کو نواب بنا دیا۔ میر جعفر نے 5 فروری 1765 کو وفات پائی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔